بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 4، تکبر صفحہ نمبر 111، خود پسندی اور تکبر کا فرق صفحہ نمبر 112، وہمی کمالات کے اعتبار سے تکبر کے درجات صفحہ نمبر 112، فصل اول تکبر کے درجات اس شخص کے اعتبار سے جس میں تکبر ہے صفحہ نمبر 113، خدا سے تکبر کرنا صفحہ نمبر 113، انبیاء و اولیاء الہی سے تکبر کرنا صفحہ نمبر 113، احکام الہی سے تکبر کرنا صفحہ نمبر 114، بندگان الہی سے تکبر کرنا صفحہ نمبر 115، فصل دوم کمال کا توہم تکبر کا اصلی سبب ہے صفحہ نمبر 115، علماء و عرفاء کا تکبر صفحہ نمبر 115، حکمہ کا تکبر صفحہ نمبر 116، تصوف اور تہذیب نفس کے مدعی حضرات کا تکبر صفحہ نمبر 116، فقہا کا تکبر صفحہ نمبر 117، اہل عبادت کا تکبر صفحہ نمبر 117، چھپا ہوا تکبر صفحہ نمبر 118، رفتار و گفتار میں تکبر صفحہ نمبر 119، فصل سوم تکبر کے مفاسد صفحہ نمبر 120، تکبر اور عزت خدا کے لیے مخصوص ہے، تکبر اور عزت خدا کے لیے مخصوص ہے صفحہ نمبر 121، تکبر کرنے والوں کی جگہ جہنم ہے صفحہ نمبر 122، دنیاوی اور اخروی عذاب کا تکبر کا فرق صفحہ نمبر 123، فصل چہارم تکبر کے اسباب صفحہ نمبر 125، صاحبان علوم اور مختلف مذہب والوں سے گفتگو صفحہ نمبر 126، مال و دولت پر تکبر پست ترین تکبر کا درجہ ہے صفحہ نمبر 129، فصل پنجم تکبر کا علاج صفحہ نمبر 130، علمی علاج صفحہ نمبر 131، عملی علاج صفحہ نمبر 132، حضرت رسول خدا اور ان کے اوصیہ کی تواضع صفحہ نمبر 134، بیداری منزل انسانیت کی پہلی منزل ہے صفحہ نمبر 137، فصل ششم حسد کبھی تکبر کا مبدا ہوتا ہے صفحہ نمبر 139، صاحب کمال سے بے کمال شخص کا تکبر صفحہ نمبر 140، تواضع اور چاپلوسی میں فرق صفحہ نمبر 140، چوتھی حدیث صفحہ نمبر 111، حکیم نے کہا میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے الحاد کے سب سے پست ترین درجے کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا سب سے پست درجہ تکبر ہے۔ شرح تکبر کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر ایک ایسی نفسانی حالت و کیفیت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے کو دوسروں سے اونچا اور بڑا سمجھنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے ایسے اعمال و آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں شخص تکبر کرتا ہے۔ تکبر عجب کے علاوہ ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بری و خبیث صفت عجب سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ عجب ہی کا پھل ہے، کیونکہ عجب کا مطلب خود پسندی ہے اور تکبر کا مطلب دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا اور فخر کرنا ہے۔ انسان جب اپنے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک سرور، ناز و اشوہ سا پیدا ہو جاتا ہے اور اسی کو عجب کہتے ہیں، اور جب اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کے اندر یہ متعم کمال نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ایک دوسری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بڑک پن اور احساس برتری، اور اس حالت و کیفیت کو تکبر کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں قلب اور باطن کے اندر پیدا ہوتی ہیں، البتہ ان کا اثر ظاہر میں ہوتا ہے۔ اب یہ اثر خواہ حیت بدن میں ہو یا قول یا فعل میں ہو سبھی تکبر کہلاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ خود بین انسان خود خواہ ہو جاتا ہے، اور جب خود خواہی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو خود پسند ہو جاتا ہے، اور جب خود پسندی سے لبریز ہو جاتا ہے تو خود فروشی کرنے لگتا ہے۔ یہ بات واضح کر دوں کہ صفات نفسانیہ خواہ نقص و رذائل کی طرف سے ہوں یا کمال و فضائل کی طرف سے، یہ بہت باریک اور آپس میں مخلوط ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے ایک دوسرے میں فرق کرنا بہت ہی مشکل چیز ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا کہ ان صفات کی حد بندی میں علماء اعلام کے درمیان شدید اختلاف واقع ہو، یا پھر صفت وجدانی کی کوئی ایسی تعریف ممکن نہ ہو جس میں خدشہ نہ ہو۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو وجدان کے حوالے کر دیا جائے اور اپنے کو مفہوم تراشی کی قید سے آزاد کر لیا جائے، اور اصل مقصد و مقصود کے بارے میں گفتگو کی جائے۔
اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عجب کی طرح تکبر کے بھی درجات ہیں، اور عجب کے بعض وہ درجات جن کی نظیر بھی ہے لیکن وہاں ان کی زیادہ اہمیت نہیں تھی، اس لیے ذکر نہیں کیے گئے تھے، مگر یہاں ان کی اہمیت ہے اس لیے یہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ لیکن وہ چیزیں جن کی شبیہ عجب میں گزر گئی، ان کے 6 درجے ہیں۔ نمبر 1، ایمان و عقائد حقہ کی بنا پر تکبر اور اس کا مقابل کفر اور عقائد باطلہ پر تکبر ہے۔ نمبر 2، ملکات فاضلہ اور صفات حمیدہ کی بنا پر تکبر، اس کا مقابل بد اخلاقی اور ملکات خبیثہ پر تکبر ہے۔ نمبر 3، مناسک و عبادات اور اعمال صالحہ کی بنا پر تکبر، اس کے مد مقابل گناہوں اور برے افعال پر تکبر کرنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہاں یہ امکان ہے کسی درجے کے عجب کی پیداوار ہے، وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ ان کے پیدائش کے اسباب دوسرے ہوں جن کی طرف اشارہ کیا جائے گا، مگر یہاں پر جس تکبر سے بالخصوص بحث کی جائے گی وہ ایسا تکبر ہے جو امور خارجیہ نظر آنے والے کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا حسب و نسب، مال و منال، حسن و جمال، فضل و کمال، سیادت اور ریاست وغیرہ، اور ہم انشاءاللہ چند فصلوں کے اندر بعض مفاسد رذیلہ اور ان کے معالجے کی طرف حد المقدور کوشش کریں گے، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اور دوسروں کے اندر بھی اس کے اثر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پہلی فصل، تکبر کے درجات کا بیان۔ یہ جان لو کہ دوسرے اعتبار سے تکبر کے کئی درجے ہیں۔ نمبر 1، خدا سے اکڑنا۔ نمبر 2، انبیاء، رسولوں، اولیاء صلوات اللہ علیہم سے تکبر کرنا اور اکڑنا۔ نمبر 3، احکام الہی سے تکبر کرنا، اس کا انجام بھی خدا سے تکبر کرنا ہے۔ نمبر 4، بندگان خدا سے تکبر کرنا، اس کی بھی بازگشت اہل معرفت کے نزدیک خدا سے تکبر کی طرف ہے۔ سب سے بڑا اور برا و مہلک تکبر خدا سے تکبر کرنا ہے۔ یہ تکبر کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اہل کفر و جہود اور الوہیت کے دعوے داروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور کبھی تو یہ تکبر بعض اہل دیانت کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کا ذکر مناسب نہیں ہے، اور یہ نہایت جہالت و نادانی اور ممکن کا اپنی حد اور واجب الوجود کے مقام کو نہ جاننے سے ہوتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء سے تکبر کرنا، اس تکبر کا اتفاق انبیاء کے زمانے میں بہت ہوتا تھا۔ خود خداوند عالم نے اس زمانے کے لوگوں کی حالت کو بتایا ہے، مثلا ارشاد ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے سرکش لوگ آپس میں کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں موسیٰ و ہارون پر ایمان لائیں؟ اور کفار قریش کے سرکش لوگ اپنی قوم سے کہنے لگے، یہ قرآن ان 2 بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اور صدر اسلام میں اولیاء خدا کے ساتھ بہت زیادہ تکبر کیا گیا۔ خود اس زمانے میں بھی بعض نام نہاد مسلمانوں کے اندر یہ تکبر پایا جاتا ہے۔ احکام الہی کے سلسلے میں تکبر کبھی تو بعض اہل معصیت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، مثلا لباس احرام وغیرہ کو اپنے شایانہ شان نہ سمجھتے ہوئے حج کو چھوڑ دینا، سجدے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہوئے نماز ترک کر دینا، یہ تکبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور کبھی یہ تکبر بعض اہل مناسک و عبادت اور اہل علم و دیانت کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، مثلا از روئے تکبر اذان کو ترک کر دینا، یا اپنے جیسے اور اپنے سے کمتر والے سے حق بات کو سن کر قبول نہ کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک مطلب کو اپنے دوست یا اپنے جیسے آدمی سے سنتا ہے تو بڑی شدت کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہے اور کہنے والے پر طعن و طنز کرتا ہے، لیکن اسی مطلب کو اگر کسی دینی بزرگ یا دنیاوی بزرگ سے سنتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ شروع میں بڑی سختی سے تردید کر دے لیکن بعد میں پھر اسی سختی کے ساتھ قبول بھی کر لے۔ ایسا شخص حق کا طلب کرنے والا نہیں ہے، اس کا تکبر نے حق کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے اور بڑوں سے چاپلوسی نے اس کو گونگا و بہرا بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بڑوں سے چاپلوسی ممدوح کی تواضع والی صفت نہیں ہے۔ تکبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایسے علوم یا کتاب کو نہ پڑھائے جو اس کی شان کے مناسب نہ ہو، یا جو لوگ کوئی عنوان ظاہری نہیں رکھتے ان کو نہ پڑھائے، یا تھوڑی سی جماعت کو نہ پڑھائے۔ اسی طرح چھوٹی سی مسجد میں جماعت نہ پڑھانا اور تھوڑی تعداد پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ رضائے الہی اسی میں قناعت نہ کرنا بھی تکبر ہے۔ البتہ کبھی یہ مطلب اتنا دقیق ہوتا ہے کہ خود متکبر اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی یہ صفت بربنائے تکبر ہے۔ ہاں، اگر وہ اصلاح نفس پر اتر آئے اور نفس کی مکاریوں کو
سمجھنے میں بہت دقت نظر سے کام لے تو شاید سمجھ لے۔ بندگان الہی سے تکبر میں سب سے زیادہ برا تکبر وہ ہے جو علماء باللہ اور دانشمندوں سے برتا جائے، کیونکہ اس کے مفاسد سب سے زیادہ اور اس کا ضرر سب سے بڑا ہے۔ فقیروں کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا، مجلسوں، محفلوں، راستوں، برتاؤں میں سب پر مقدم کرنا بھی تکبر ہے، اور یہ تکبر اشراف و اعیان کے تمام طبقوں سے لے کر علماء اور محدثین تک میں پایا جاتا ہے، اسی طرح مالداروں سے لے کر فقیروں تک میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، خدا کسی کی حفاظت کرے تو اور بات ہے۔ تواضع، چاپلوسی، تکبر، انکار نفس میں فرق و تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہدایت کرے، اور اگر انسان واقعی اپنی اصلاح کرنے پر اتر آئے اور مطلوب کی جانب رواں دواں ہو جائے تو خداوند عالم اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ دوسری فصل، تکبر کا اصلی سبب۔ یوں تو تکبر کے بہت سے اسباب ہیں، مگر سب کی بازگشت اس کی بات کی طرف ہے کہ انسان کو یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک کمال ہے، اور اس تہم کمال کی وجہ سے اس کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، جو حب نفس سے مل کر دوسروں کے کمال کے سمجھنے کا حجاب بن جاتا ہے، اور وہ شخص دوسروں کو اپنے سے ناقص سمجھنے لگتا ہے، اور یہی چیز طرفہ قلبی یا ظاہری کا سبب بن جاتی ہے۔ مثلا علماء عرفان کے اندر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کو اہل معرف و شہود سمجھنے لگتا ہے اور اصحاب قلوب میں سے اپنے کو شمار کرنے لگتا ہے، اور دوسروں پر اپنا بڑک پن ظاہر کرتا ہے۔ حکماء و فلاسفہ کو قشری، فقہاء و محدثین کو ظاہر بین اور باقی تمام لوگوں کو جانور سمجھتا ہے، اور تمام بندگان خدا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور خود فنا فی اللہ و بقاء اللہ کی ڈینگیں مارنے لگتا ہے، اور اپنے لیے اس کے تحقق و ثبوت کا ڈنکا بجانے لگتا ہے۔ حالانکہ معرفت الہی کا تقاضا ہے کہ موجودات کے بارے میں خوشبین ہو۔ اگر یہ خود صاحب معرفت ہوتا تو موجودات کے لیے خوشبین ہوتا۔ اگر معرفت الہی اس کے شامہ میں پہنچ چکی ہوتی تو جلال و جمال حق کے مظاہر کے ساتھ تکبر نہ کرتا۔ چنانچہ مقام بیان و علم میں وہ خود اپنی اس حالت کے خلاف تصریح کرتا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے دل میں معرف کا وجود ہی نہیں ہے، اور نہ بیچارہ مقام ایمان تک پہنچ سکا ہے، مگر عرفان کا درب بھرتا ہے، اور عرفان کا کوئی حصہ اس کے پاس نہیں ہے، مگر ثبوت و تحقیق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ حکمہ میں بھی ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو اپنے کو عالم بحقائق اشیاء اور صاحب برہان جانتے ہیں، اور اپنے کو خدا، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر یقین رکھنے والا شمار کرتے ہیں۔ مخلوقات الہی کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، کسی بھی علم کو علم نہیں سمجھتے، تمام بندگان خدا کو علم و ایمان میں ناقص جانتے ہیں، اور اپنے دل میں ان پر تکبر کرتے ہیں، بلکہ ظاہر میں بھی لوگوں کے ساتھ نخوت و تکبر کا برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ مقام ربوبیت کا علم اور ممکن کا احتیاج اس کے برخلاف کا متقاضی ہے، اور حکیم دراصل وہی ہوتا ہے جو مبدا و مات کا علم رکھنے کی وجہ سے ملکہ تواضع رکھتا ہے۔ بنص قرآن پروردگار عالم نے جناب لقمان کو حکمت عطا فرمائی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو دستور و حکم دیے ہیں، قرآن ان کی حکایت کرتے ہوئے کہتا ہے، لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلانا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ دعویداران ارشاد و تصوف اور مدعیان تہذیب باطن کے اندر بھی ایسے اشخاص پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ متکبرانہ برتاؤ کرتے ہیں، اور علماء و فقہاء اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں بدبین ہوتے ہیں۔ حکماء و علماء پر تان و طنز کرتے ہیں، اپنے اور اپنے ماننے والوں کے علاوہ سبھی کو اہل ہلاکت سمجھتے ہیں، چونکہ ان کا دامن علم سے خالی ہے، اس لیے علوم کو راستہ کا کاٹنا خیال کرتے ہیں، اور اہل علم کو سالکین کے راستے کا شیطان جانتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے لیے جس مقام کے مدعی ہیں اس کا تقاضا اس کے برخلاف ہے، اس لیے کہ مخلوق کے ہادی اور گمراہوں کے مرشد کو مہلکات و موبقات سے مبرہ ہونا چاہیے، اور دنیا کو ہیچ سمجھ کر جمال حق میں محو ہو کر بندگان خدا سے تکبر نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کے بارے میں بدبین ہونا چاہیے۔
فقہ، علماء فقہ اور حدیث اور ان کے طلاب میں بھی کبھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں اور اپنے کو تمام اکرام و احترام کو مستحق سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر شخص ان کی اطاعت کرے۔ وہ جو کہہ دیں بے چوچراں اس کو قبول کر لیا جائے، وہ اپنے کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے بلکہ ساری دنیا کو اپنے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ اپنے اور اپنے جیسے چند لوگوں کے علاوہ کسی کو اہل بیت سے نہیں سمجھتے۔ جس علم کے جس طبقے کا بھی ذکر آ جائے اس پر لعن طعن کرتے ہیں اپنے علم کے علاوہ، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تمام علوم کو بے سمجھے بوجھے رد کر دیتے ہیں اور سبب ہلاکت خیال کرتے ہیں۔ علماء اور تمام علوم کو نادانی کی بنا پر رد کر دیتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں گویا ان کی دیانتداری ان کو سب کی تردید پر مجبور کر رہی ہے اور ان کی توہین و تذلیل پر آمادہ کر رہی ہے۔ حالانکہ علم و دیانت اس قسم کے اخلاق و اطوار سے مبرہ ہے۔ بغیر جانے بوجھے جو بات کہی جائے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، مسلمان کے احترام کو واجب قرار دیا ہے، مگر اس قسم کے اشخاص علم و دین سے بے خبر خدا اور رسول کے قول کے برخلاف اپنی باتوں کو دین قرار دیتے ہیں، حالانکہ سلف و خلف کے بزرگ علماء کی سیرت اس کے ہمیشہ خلاف رہی ہے۔ یہ حال تو علوم شریعہ کا ہے جس کا ہر علم اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ علماء کے اندر تواضع ہونی چاہیے اور دلوں سے تکبر کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ ویسے دنیا کا کوئی علم نہ تکبر سکھاتا ہے نہ فروتنی کا مخالف ہے، اور چونکہ مذکورہ بالا اشخاص کا علم ان کے علم کے مطابق نہیں ہے اسی لیے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور ہم اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تمام علوم کے علماء مثلاً علم طب، ریاضی، طبعی اور باریک صنعتوں کے ماہرین جیسے بجلی کے مکینک وغیرہ میں بھی تکبر زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے علم کے علاوہ دوسرے علوم کو چاہے وہ جو کچھ ہو کچھ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ دوسرے علوم کے ماہرین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر فن کا ماہر یہی سمجھتا ہے کہ اصل علم وہی ہے جو اس کے پاس ہے، اور یہ حضرات ظاہر بظاہر اور دل میں بھی لوگوں کے ساتھ تکبر کا برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ وہ علم اس کا مقتضی نہیں ہے۔ اب رہے غیر اہل علم جیسے بعض اہل مناسک و عبادات، وہ بھی لوگوں کے ساتھ تکبر کا برتاؤ کرتے ہیں اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حقیر خیال کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کا تو ذکر کیا ہے، علماء کو بھی اہل نجات نہیں جانتے۔ جب کبھی علم کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں عمل کے بغیر علم کا کیا فائدہ، اصل چیز تو عمل ہے، یعنی وہ عمل جو وہ کرتے ہیں اور اسی عمل کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر طبقے کے لوگوں کو تکبر و عجب کی نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اگر یہ لوگ واقعی اہل عبادت و اخلاص ہوتے تو ان کا عمل خود ان کی اصلاح کرتا۔ نماز فحشا اور منکر سے روکتی ہے اور مومن کی معراج ہے، مگر یہ 50 سال سے نماز پڑھنے والا، واجب و مستحب اعمال کا پابند، صفت کبر میں گرفتار جو الحاد ہے اور عجب کا اسیر جو دیگر منکرات سے شدید تر ہے، شیطان اور اس کی عادتوں سے نزدیک ہے، آخر یہ کیسے ہوا جو نماز فحشا سے نہ روک سکے، قلب کی حفاظت نہ کر سکے، بلکہ کثرت نماز سے دل برباد ہو جائے، وہ نماز نہیں ہے۔ جو نماز سختی سے پابندی کرنے کے بعد بھی شیطان اور اس کے خاص صفت تکبر سے نزدیک کر دے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز کی خاصیت ہو، بلکہ یہ علم و عمل سے حاصل شدہ تکبر کی وجہ سے ہے۔ ان کے علاوہ اور جن چیزوں سے تکبر پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی بازگشت اپنے اندر ایک توہمی کمال کی پیدائش اور دوسرے کے ہاں اس کے فقدان کی طرف مخبر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے عالی نسب اور بلند حسب کی بنا پر اس شخص پر تکبر کرے جس میں یہ نہ ہو، یا صاحب حسن و جمال فاقد حسن و زیبائی پر تکبر کرے، یا طالب حسن و ریبائی پر تکبر کرے، یا ایسا شخص کہ جس کے پیرو بہت ہوں، مددگار بے انتہا ہو، صاحب قبیلہ ہو، بکثرت شاگرد رکھتا ہو، وہ ایسے پر فخر کرے جو ان تمام چیزوں سے محروم ہو، پس کم از کم سبب تکبر کمال متہم ہے، اور اس توہمی کمال پر خوش ہونا اور عجب کا تکبر کا باعث ہونا اور دوسرے کا اس سے خالی ہونا بھی سبب تکبر ہے۔ حد یہ کہ فاسد اخلاق اور برے اعمال و کردار والے بھی کبھی دوسروں کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، کیونکہ اپنے اندر کی صفات کو خواہ وہ بری ہوں ایک قسم کا کمال تصور کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خود متکبر آدمی بعض اسباب کی بنا پر اظہار تکبر سے پرہیز کرتا ہے اور اس پر کوئی ترتیب اثر نہیں دیتا۔
مگر اس خبیث درخت کی جڑیں اس کے دل میں موجود رہتی ہیں، اس لیے اس کے آثار کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی طبعی حالت سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب وہ غصے میں بے قابو ہو جائے، اس وقت اپنی عظمت و کبریائی کا بیان شروع کر دیتا ہے، اور اپنی پونجی، خواہ وہ علم ہو یا عمل ہو یا کچھ اور کو، دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور اس پر فخر کرنے لگتا ہے، اور کبھی اسباب خارجی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے تکبر کا اظہار کر بیٹھتا ہے، اور شدت تکبر کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ جاتی ہے۔ پس کبھی تو اس کے اعمال و حرکات و سکنات میں تکبر کا اظہار ہونے لگتا ہے، مثلاً مجالس میں جاتے وقت سب پر مقدم ہونا چاہے، اور جاتے و نکلتے وقت دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے، فقیروں کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دے، ان کی نشستوں اور مجلسوں میں شرکت نہ کرے، اپنے ارد گرد احترام کا ایک حالہ بنا لے، راستہ چلنے میں، لوگوں کے سوال کا جواب دینے میں اور دوسرے کاموں میں تکبر کرنے لگے۔ اور بعض محققین، جن کے بہت سے اصول مطالب کو ہم نے اس حدیث میں ان سے لے کر ترجمہ کیا ہے، نے فرمایا کہ اس عالم میں تکبر کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لے، گویا ان سے اعراض کرنا چاہتا ہے، اور عابد میں سب سے کم درجہ تکبر کا یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر صورت بگاڑ لے اور چیں بج جبیں ہو جائے، گویا یا تو لوگوں سے پرہیز کرنا چاہتا ہے یا لوگوں پر غضبناک ہے، حالانکہ بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تقویٰ پیشانی میں نہیں ہوا کرتا، اور نہ صورت بگاڑنے میں ہوتا ہے، اور نہ لوگوں سے اعراض کرنے اور چہرے کو پلٹا لینے میں ہوتا ہے، اور نہ گردن کو ٹیڑھی کرنے اور سر کو جھکانے میں ہوتا ہے، نہ دامن سمیٹ کر چلنے میں ہوتا ہے، تقویٰ تو صرف دل میں ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ کبھی تکبر اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، دوسروں سے فخر و مباحت کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی عبادت گزار مقام تفاخر میں کہے میں نے تو فلاں عمل کیا ہے، اور اس سے اپنے عمل کو بڑا شمار کرنا اور دوسروں کے اعمال کی تنصیص کرنا مراد ہو۔ کبھی متکبر تصریح نہیں کرتا، مگر ایسی بات کرتا ہے جس کا لازمہ اپنے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، یا جیسے ایک عالم دوسرے سے کہے تم کو کیا معلوم میں نے فلاں کتاب اتنی مرتبہ پڑھی ہے، کتنے ہی سال مجامع علمی میں رہا ہوں، اساتذہ اور اساتین فین کو دیکھا ہے، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتابیں لکھ ڈالی ہیں، تصنیف و تالیف اتنی کی ہے جو بے شمار ہے، اور اسی طرح کی باتیں، پس ہر حالت میں نفس اور اس کی مکاریوں سے برابر خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تیسری فصل، تکبر سے پیدا ہونے والی برائیاں۔ یہ جان لو کہ تکبر وہ برائی ہے جو نہ صرف اپنے اندر بہت سی برائیاں رکھتی ہے بلکہ اس سے دوسری بے شمار برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صفت جہاں انسان کے ظاہری و باطنی کمالات میں رکاوٹ بنتی ہے اور دنیاوی اور اخروی مسرت کے حصول سے مانع ہوتی ہے، وہیں بغض اور دشمنی کا بھی وسیلہ بنتی ہے، اور انسان کو خلق خدا کی نظروں سے گرا دیتی ہے، اور انسان دوسروں کی نظروں میں حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنے لگتے ہیں اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کافی میں ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں ہر بندے کے منہ میں ایک لگام ہے اور ایک فرشتہ اس کی نگرانی پر معین ہے۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے، فرشتہ کہتے ہیں تواضع کر، خدا تجھے ذلیل کرے، پس وہ شخص ہمیشہ اپنی نظر میں سب سے بڑا اور لوگوں کی نظروں میں سب سے چھوٹا ہے، اور جب بندہ تواضع کرتا ہے تو اس لگام کو جو اس کے منہ میں ہے بلند کرتا ہے اور کہتا ہے تو بلند ہو جا، خدا نے تجھ کو اعلیٰ و بلند کیا۔ ایسا آدمی اپنی نظر میں سب سے چھوٹا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اے عزیز، جو دماغ تیرے پاس ہے وہی دوسروں کے پاس بھی ہے۔ اگر تم فروتنی کرو گے تو قہری طور سے لوگ تمہارا احترام کریں گے اور تم کو بڑا مانیں گے، اور اگر تکبر کرو گے تو تمہاری ترقی کا راستہ مسدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو قدرت حاصل ہوگی تو تم کو ذلیل و رسوا کریں گے اور تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں کریں گے، اور اگر قدرت نہ حاصل ہو سکی تو دل ہی دل میں تم کو رسوا کریں گے، اور ان کی نظروں میں تم ذلیل ہوگے، تمہارا کوئی احترام نہ ہوگا۔ تم تواضع اور انکساری سے لوگوں کے دل جیت لو۔ جب دل تمہارے پاس ہوگا تو اس کے آثار خود بخود ظاہر ہوں گے، اور اگر تمہاری طرف سے دل پلٹ گئے تو اس کے آثار تمہارے مقصد کے خلاف ہوں گے۔ فرض کرو تم احترام طلب اور بزرگی چاہتے ہو تو تم وہی راستہ اختیار کرو جو ادھر لے جاتا ہے،
یعنی لوگوں سے تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو غرور و تکبر کا نتیجہ تمہارے مطلب کے خلاف ہی نکلے گا۔ دنیا جو ایک آسان چیز ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے گی نہیں، بلکہ اس کے برخلاف نتیجہ نکلے گا۔ اس کے علاوہ تمہارے برے اخلاق کے نتیجے میں آخرت میں بھی تمہاری ذلت و خواری کے اسباب فراہم ہوں گے۔ چنانچہ جس طرح اس دنیا میں تم نے لوگوں کو حقیر شمار کیا اور بندگان خدا پر اپنی برتری جتائی اور ان کے سامنے اپنی عزت، عظمت، جلالت اور حشمت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آخرت میں یہ بڑائی ذلت و رسوائی کا سبب ہوگی۔ کافی کی حدیث شریف میں آیا ہے، داؤد بن فرقد کے بھائی کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، تکبر کرنے والوں کو کمزور چیونٹیوں کی طرح قرار دیا جائے گا جب تک خدا بندوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک ان لوگوں کو رونتے رہیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو وصیت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، خبردار تکبر اور بڑائی نہ کرنا، اس لیے کہ تکبر ذات خدا کے لیے مخصوص ہے، اور جو شخص خدا سے اس میں جھگڑا کرے گا خدا اس کو برباد کر دے گا اور قیامت میں ذلیل کرے گا، اور جب خدا کسی کو ذلیل کرے تو معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے اور وہ شخص کس حال میں مبتلا ہو، کیونکہ آخرت کے امور دنیاوی امور سے فرق کرتے ہیں۔ آخرت کی ذلت دنیا کی ذلت سے مغایرت رکھتی ہے، جیسے وہاں کی نعمتوں اور عذاب اور دنیا کی نعمتوں اور عذاب میں فرق ہے، اور وہاں کی نعمت ہمارے تصورات سے بالا ہے، وہاں کا عذاب ہمارے حوصلے سے خارج ہے، وہاں کی کرامت ہمارے خیال سے مافوق ہے، وہاں کی ذلت و خواری کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور تکبر کا آخری انجام جہنم ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص تکبر کی سواری پر سوار ہے وہ سواری اس کو جہنم میں لے جائے گی، اور جب تک اس شخص میں اس صفت کا اثر باقی ہے وہ جنت کی صورت نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق نے بھی تقریباً یہی فرمایا ہے، اور کافی کی حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کا محاصل یہ ہے کہ عزت و کبریائی صرف خدا کے لیے ہے، جو کوئی اس میں حصہ بنائے گا خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا، اور جو جہنم متکبرین کے لیے ہے وہ علاوہ اس جہنم کے جو عام لوگوں کے لیے ہے۔ اب میں اس کمر شکن حدیث کو یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس حدیث کی یہی جگہ ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حدیث بہت معتبر ہے بلکہ صحیح ہے۔ ابن بکیر نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا، جہنم میں متکبرین کے لیے ایک مخصوص وادی ہے جس کو سقر کہتے ہیں۔ اس وادی نے خدا سے اپنی شدت حرارت کی شکایت کی اور خدا سے اجازت مانگی کہ اس کو ایک مرتبہ سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ اجازت ملنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ جب سانس لی تو پورا جہنم جل گیا۔ میں خدا کی پناہ اس جگہ سے چاہتا ہوں کہ جو خوددار عذاب ہے مگر اپنے حرارت کی شکایت کرتی ہے اور اپنے ایک تنفس سے جہنم کو جلا دیتی ہے۔ آتش آخرت کی شدت حرارت و سختی کا ہم اس عالم میں ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عذاب کی شدت و ضعف کے اختلاف کا سبب ایک تو خود ادراک کی قوت و ضعف ہوا کرتی کہ مدرک جتنا قوی اور ادراک جتنا کامل اور خالص ہوگا اتنا ہی درد و الم کا ادراک زیادہ ہوگا۔ دوسرے اختلاف کا سبب مادے پر ہوتا ہے کہ وہ حرارت جہنم کا اثر کس حد تک قبول کرتے ہیں، کیونکہ حرارت کے قبول کرنے میں مادوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلاً جستہ اور سیسہ کے مقابلے میں سونا اور لوہا حرارت کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اور یہ دونوں لکڑی اور کوئلے کے مقابلے میں حرارت کو زیادہ جذب کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں گوشت و پوست کے مقابلے میں حرارت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تیسرا فرق حس کرنے کی صلاحیت کا باہمی توافت ہوا کرتا ہے۔ مثلا انسانی دماغ جو ہڈیوں وغیرہ کے مقابلے میں حرارت کو کم قبول کرتا ہے، مگر اس پر حرارت کا اثر اس لیے کہیں زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت حس بہت ہوتی ہے۔ چوتھا سبب اختلاف خود حرارت کی کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آگ 100 درجہ سینٹی گریڈ پر ہوگی تو زیادہ شدید اور جلانے والی ہوگی بنسبت اس آگ کے جو 50 درجہ سینٹی گریڈ پر ہو۔ پانچواں سبب اختلاف یہ بھی ہوتا ہے کہ حرارت پیدا کرنے والے مادے اور اس کو قبول کرنے والے مادے کے درمیان کتنا ربط اور کتنا فاصلہ ہے۔
مثلاً آگ ہاتھ کے قریب رکھی جائے یا ہاتھ پر رکھی جائے، دونوں کے جلانے میں فرق ہوگا۔ یہ پانچواں اسباب جن کا اوپر ذکر کیا گیا اس دنیا فانی میں بہت ہی زیادہ ناقص ہیں، اور عالم آخرت میں اپنی پوری قوت اور پورے کمال پر ہوں گے۔ یہی نہیں، اس دنیا میں ہمارے تمام ادراکات اور احساسات ناقص اور ضعیف اور بے شمار پردوں میں چھپے ہیں، جن کا ذکر موجب طویل ہونے کے باعث اس مقام کے مناسب نہیں ہے۔ آج ہماری آنکھیں ملائکہ بہشت جہنم کو نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کان برزخ و اہل برزخ و قیامت قیامت کی عجیب و غریب آوازوں کو نہیں سن سکتے، ہم وہاں کی حرکت کا احساس نہیں کر سکتے۔ یہ خود ان چیزوں کا نقص ہے۔ آیات و اخبار اہل بیت صلوات اللہ علیہم ان مطالب سے صراحتاً و کفایتاً بھرے پڑے ہیں، لیکن انسان کا بدن اس دنیا میں حرارت کو برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی آگ میں جو آخرت کی آگ کے مقابلے میں بہت ہی سرد ہے، 1 گھنٹہ بھی رہ جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے گا، لیکن خدا قادر اسی بدن کو قیامت میں اس طرح خلق کرے گا کہ آتش جہنم میں بقول حضرت جبرائیل اہل جہنم کی 70 ہاتھ زنجیر میں سے صرف ایک کڑی اس دنیا میں لائی جائے گی تو اس کی شدت حرارت سے دنیا کے تمام پہاڑ پگھل جائیں گے، ہمیشہ باقی رہے گا اور کبھی نہ پگھلے گا، نہ ختم ہوگا۔ قیامت میں انسانی بدن کی صلاحیت بھی اس دنیا سے قابل قیاس نہیں ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں جسم و روح کا جو رابطہ ہے وہ بہت ہی ضعیف و ناقص ہے۔ اس عالم میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ روح اس میں اپنی قوتوں کا اظہار کر سکے۔ البتہ عالم آخرت روح کے ظہور کی مملکت ہے، وہاں روح کا جسم کے ساتھ فعالیت اور خلاقیت کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اپنی جگہ پر ثابت و قائم رہے گا۔ اس لیے یہ ارتباط کی انتہائی شکل اور مکمل ترین درجہ ہے۔ اور اس دنیا کی آگ وہ تو ایک افسردہ اور ٹھنڈی قسم کی آگ ہے اور ایک عارضی چیز ہے جس میں خارجی چیزیں اور غیر خالص چیزیں ملی ہوئی ہیں، لیکن جہنم کی آگ معاذ اللہ خالص ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ جوہر قائم بالذات حتیٰ اور مرید ہے، وہ باشعور ہے، اہل جہنم کو جلائے گی، اور جتنا اس کو حکم دیا گیا اس کی اعتبار سے جہنمیوں کو فشار دے گی۔ جبرائیل امین جو صادق و مصدق ہیں، ان کا قول آپ نے جہنم کے بارے میں پڑھ ہی لیا۔ قرآن اور روایت انبیاء جہنم کی صفات سے پر ہیں۔ البتہ آتش جہنم کے انسانی جسم پر اثر انداز ہونے کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اس دنیا کی تمام آگ اگر کسی انسان کو گھیر لے تب بھی وہ صرف ظاہری سطح کا تو احاطہ کر سکتی ہے، لیکن آتش جہنم کا حصار اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے تمام متعلقات کے ساتھ انسان کے ظاہر و باطن اور اس کے تمام حواس کے وسائل کا احاطہ کرے گی۔ یہ وہ آگ ہے جو دل اور روح اور قوا کو بھی جلائے دے گی، اور پھر ان میں ایک ایسا اتحاد پیدا ہو جائے گا جس کی اس دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس دنیا میں موجبات عذاب کسی بھی طرح فراہم نہیں ہے، نہ یہاں کا مادہ وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ حرارت کا پورا اثر قبول کر سکے، نہ یہاں کی حرارت پوری طرح کسی پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے، اور نہ ہی مکمل ادراک ہو سکتا ہے۔ وہ آتش جس کے سانس لینے سے پورا جہنم جل جائے، ہم نہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں نہ تصور کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ خدا نہ خواستہ ہمارا شمار متکبروں میں ہونے لگے اور اس ناہنجار صفت کا علاج کیے بغیر ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں اور دوسری دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ پس تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔